السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلطان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 50 نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام 50-50 میں ہماری مہمان شخصیت ہے، ان کا تعلق شعبہ طب سے ہے۔ آج ان سے موسم گرما میں ڈی ہائیڈریشن کی وجوہات، علامات، نقصانات اور اس کا علاج طب یا ہربل کی دنیا میں کس طرح ممکن ہے، اس پر بات ہوگی۔ السلام علیکم محمد شاہ جہان اقبال صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی ٹیم کا اور پورے پینل کا، اور خصوصاً یہ 50 نیوز کا کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ وہ جو مفید معلومات ہے اکثر جو آپ اپنے پروگرام میں اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں مدعو کیا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں۔ حکیم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہمارے ناظرین کو کہ آپ کی آج کل کیا مصروفیت ہے؟ آج ہی مصروفیت کے حوالے سے، طبی مصروفیت کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری ایک فلاحی تنظیم ہے، تجدید طب فاؤنڈیشن پاکستان رجسٹرڈ ہے، تو وہ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ جڑاوالا کی سطح پہ اس تنظیم کے زیر اہتمام ہم نے ایک تو فری طبی ڈسپینسری لانچ کی ہے کہ ہمارے اطباء جو تجدید طب فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی علمی پیاس بجھا سکیں۔ اس کے علاوہ پورے جڑاوالا میں ہم نے فری طبی کیمپس لگاتے ہیں تاکہ انسانیت کی جو ہے وہ خدمت کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا اب ایک پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے الحمدللہ کہ ہم فری طبی ڈسپینسری جو ہے یہ ہم نے لانچ کی ہے جڑاوالا میں، جس کے ذریعے ہم جو مستحق لوگ ہیں یا دیگر لوگ ہیں ان کو فری جو ہے وہ طبی سہولیات جو ہیں وہ مہیا کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ ریسرچ پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں، خصوصاً اس وقت کی جو جدید میڈیکل سائنس اور طب قدیم، طب اسلامی جو ہماری ہے، اس میں تطبیق دینے کے لیے ہمارا ایک پینل ہے حکماء کا، جس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی ریسرچر بھی موجود ہیں۔ اس پر الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں۔ جی بہت خوب۔ حکیم صاحب، جو ہمارا پہلا سوال یہ کہ موسم گرما میں انسانی جسم میں کیا کیا بڑی تبدیلیاں ممکن ہوتی ہیں؟ جی موسم گرما جو ہے اس سے انسانی جسم میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایک میں مختصر بات کرتا جاؤں، وہ یہ ہے جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ہماری ریسرچ ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے طب پر بہت زیادہ۔ ایک جو گیپ ہے ہماری جدید میڈیکل سائنس اور طب کے درمیان ایک گیپ ہے، وہ گیپ میں تھوڑا سا بیان کرنے کے بعد وہ اس تبدیلی پر آپ کی میں آؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہم جدید میڈیکل سائنس جب فزیالوجی کو اسٹڈی کرتی ہے تو وہ سیل سے، خلیہ سے شروع کرتی ہے۔ مناف اعضاء کی ورکنگ کے حوالے سے وہ خلیہ سے شروع کرتی ہے، سیل سے شروع کرتی ہے۔ طب یونانی یا طب قدیم یا طب اسلامی جو ہے اس کے فنڈامنٹل میں سب سے پہلے یہ بات کرتی ہے ارکان پر، پھر مزاج پر، پھر اخلاق پر۔ اب اگر ارکان کی بات کریں تو اس میں ایک رکن جو طب قدیم ہمیں بتاتی ہے وہ پانی ہے، پانی ہے۔ اب آپ نے موسم گرما کے حوالے سے سوال کیا تو میں اس کو اس کے ساتھ تطبیق دے کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ جو پانی ہے، سب سے بڑی جو موسم گرما کا تغیر و تبدل انسانی جسم میں ہوتا ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہے۔ ڈی ہائیڈریشن، اور ڈی ہائیڈریشن کا مطلب ہے کہ انسانی جسم میں جس صحت مندانہ لیول کا پانی کی مقدار ہونی چاہیے یہ اس سے کم ہو جاتی ہے، تو یہ ڈی ہائیڈریشن کہلاتی ہے۔ اور دیکھیے خوبصورتی طب قدیم کی کہ ان کے جو پہلا فنڈامنٹل ہے، ارکان سے، ایلیمنٹ سے شروع ہوتا ہے، وہ پانی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ وہ سٹڈی اپنی خلیہ سے شروع کرتے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں، بنیادی چیزیں بھی جو انسانی صحت کے لیے لازم ہیں، طب قدیم اس سے بات کرتی ہے۔ تو موسم گرما جو ہے یہ انسانی جسم کو ڈی ہائیڈریٹ کرتا ہے۔
جی یہ بتائیے کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ڈی ہائیڈریشن کی سب سے پہلی وجہ تو موسم ہے، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ موسم گرما جو ہے یہ اس کی بڑی جو تبدیلیاں کیا ہو سکتی ہیں، تو سب سے پہلے تو موسم گرما ہے۔ دیکھیے انسانی جسم ایک خاص ٹیمپریچر پر کام کرتا ہے۔ اب اس پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑی خوبصورتی نظر آئے گی کہ ٹیمپریچر مین ہے کہ جسم کا درجہ حرارت۔ تو اب اگر آپ طب قدیم کی طرف دیکھیں تو وہ ان کا جو پہلا اصول ہے ارکان کا، اس میں ایک حرارت بھی ہے۔ تو انسانی جسم کا ایک خاص ٹیمپریچر ہے جو 98.6 پہ ہم کہتے ہیں نارملی، یا 37 سینٹی گریڈ پر جو ہے ہم اس کو نارمل کہتے ہیں۔ تو جب یہ باہر گرمی بڑھتی ہے، اگر یہ ٹیمپریچر اپنی جگہ پر قائم رہے تو انسانی صحت کے لیے درست ہے، لیکن جیسے یہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے انسانی باڈی کا، تو یہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ انسان کے جسم سے پانی جو ہے اس کے لیول کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے، جسے ہم ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ یہ پہلی وجہ ہے، ان کے پانی کم ہونے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریٹ انسان ہونا شروع ہو جاتا ہے جب انسانی جسم کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ اب جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس آدمی کو بخار ہے۔ تو یہ موسم کے ساتھ ساتھ انسانی جسم میں پہلی وجہ بخار۔ اچھا اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں، جیسے آپ نے وجوہات کی اس کی بتائی، ڈی ہائیڈریشن کی کیا علامات ہیں اور کس طرح ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اسے ڈی ہائیڈریشن کا مرض لاحق ہو چکا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت سوال ہے، ایک عام آدمی کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بہت ضروری۔ تو اس کی چند علامات ہیں، اور ان میں سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ انسان جو ہے یا وہ شخص یا وہ فرد جو ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا جو منہ ہے وہ خشک ہونا شروع ہو گیا۔ سلیوری گلینڈز ہیں ہماری زبان کے نیچے جو لعاب دہن پیدا کرنے کا عمل اللہ نے ان کے ذمہ رکھا، تو ان میں خشکی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ فیل ہوتا ہے کہ اب مجھے پیاس، سب سے پہلے پیاس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی علامت، جو بڑی علامت پیدا ہوتی وہ یہ ہوتی۔ اس کے بعد سر میں درد بھی ڈی ہائیڈریٹ ہونے کی ایک علامت ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جسم میں دردیں یا کھچاؤ یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی جو پچھلی سطح ہے وہ محسوس ہوتی ہے جیسے کھچی کھچی محسوس ہوتی ہے۔ جلد جب یہ ڈی ہائیڈریٹ اپنے اگلے درجے میں چلا جاتا ہے یا ہائی لیول درجے میں چلا جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ جو جلد ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے یہ گوشت سے علیحدہ علیحدہ معلوم ہو رہی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ کچھ ایسی علامات ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی سستی اسے شروع ہو جاتی ہے، غنودگی آنا شروع ہو جاتی ہے، تھکاوٹ محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ علامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے، جو ایک عام آدمی محسوس کر کے خود کو فرسٹ ایڈ کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے۔ اچھا جی یہ بتائیے کہ ڈی ہائیڈریشن کے بڑے کیا کیا نقصانات ہیں آپ کی نظر میں؟ جی ڈی ہائیڈریشن کے دیکھیں انسانی جسم جو ہے نا جی سلطان صاحب، انسانی جسم کا کہہ لیں کہ 70% تقریباً آپ اس سے پلس پانی پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے غذا کی تحلیل کے لیے، ڈیزالویشن کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اگر پانی نہیں ہوگا تو غذا اس درجے تحلیل ہی نہیں ہوگی۔ ہماری جو غذا کے ہضم کا پہلا عمل ہمارے منہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر پانی کم ہے تو لعاب دہن تو بنے گا ہی، بننے والے جو پہلی تحلیل ہونی ہے تو وہ تو نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے ہمارا جو نظام انہضام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے یہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جو خون ہے 60-70% کہہ لیں کہ اس میں پانی شامل ہے، 40% کہہ لیں کہ اس میں ذرات ہیں خون کے، WBC RBC پلیٹلیٹس وغیرہ دیگر چیز۔ سیرم جو ہے وہ 60%، اور غذا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا خلیات تک لے جانے کا جو کیریئر یہی ہے۔ اب ہمارا دماغ جو ہے اسے آکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے،
اور ڈیفینیٹلی بلڈ ہمارا جو ہے یہ کیری کرتا ہے ہمارے غذائی اجزاء کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آکسیجن کو بھی. جب پانی کا لیول کم ہوگا, پانی کی سطح کم ہوگی, تو ہمارے نظام دوران خون میں بھی سستی آئے گی. اب وہ سستی آنے کی وجہ سے یہ چانس بڑھ جاتا ہے کہ دماغ کو اتنی آکسیجن نہ مل سکے جتنی اسے ضرورت ہے, تو نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. اس کے ہارٹ میں پرابلم آ سکتی ہے, ہارٹ بیٹ جو ہے وہ سلو ہو سکتی ہے, تو اس سے دل کے امراض آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو ہمارے گردے ایٹومیٹکلی, ظاہری بات ہے یہ فلٹر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھا ہوا ہے, پانی جو ہے یہیں سے گزرتا ہے, تو اس کا جب پروسیس سلو ہوتا ہے تو کڈنی فیلور کی طرف بھی یہ بڑے نقصانات ہیں جو ایک ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اس کو عام بیماری نہ سمجھیں, یعنی کہ بالکل اگر یہ ایسا معاملہ ہو جائے تو اس پہ فوری طور پہ اس کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے. بالکل ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے. اچھا, ٹریٹمنٹ کی بات چلی ہے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ڈی ہائیڈریشن سے ایک تو کیسے بچا جا سکتا ہے, دوسرا اس کا تدارک طب یا ہربل کی دنیا میں کس طرح ممکن ہے. جی بالکل ٹھیک, یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کو ذرا دیکھ لیجئے, جیسے ہم نے اسی پروگرام میں ہم نے یہ بات کر چکے ہیں کہ اس کی وجوہات میں گرمی کا زیادہ ہونا بھی ہے, کچھ وجوہات شاید ہم رہ گئی اس میں. دیکھیں آج کل گرمی میں بچوں میں, خصوصاً بچوں میں ہیضے کا مسئلہ بن رہا ہے, ڈائریا ان میں آ جاتا ہے, وومٹنگ آ جاتی ہے, قے اور الٹیوں کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ سبب بنتی ہے. دست لگ جائیں تو اس سے بھی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے. قے آنی شروع ہو جائے ڈیفینیٹلی اس میں پانی کی بہت بڑی مقدار جسم سے خارج ہو جاتی ہے, اس سے بھی ہو جاتا ہے. تو اب ہم اس کو تقریباً 2-3 حصوں میں دیکھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تدارک یہ ہے کہ اگر گرمی کی وجہ سے, تو اس شخص کو فرسٹ ایڈ کے طور پر ایسی جگہ پر لٹایا جائے, بٹھایا جائے جہاں پر چھاؤں, سایہ, یعنی گرمی سے اسے بچے, اور اسے ہوا دار کوئی بھی ہو, کوشش ہو کہ جہاں پر ہوا, ٹھنڈی ہوا اسے جو ہے مہیا ہو سکے, دستیاب ہو سکے. پھر ظاہری بات ہے ڈی ہائیڈریٹ ہم کہتے ہیں کہ پانی کی کمی ہے, تو اس کو پانی پلایا جائے اگر وہ اپنے ہوش و حواس میں. کوشش کی جائے اس کو نہلا دیا جائے, نہلانے جتنا پانی نہیں ہے تو کم از کم اس کے منہ کو دھلا دیا جائے, اس کے سر میں پانی ڈال دیا جائے تاکہ ٹیمپریچر جو باڈی کا ہائی ہو کے پانی کے لیول کو کم کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پر آ جائے. اچھا, دوسری بات, اگر کسی کو جو ڈائریا وغیرہ ہیضے کی کیفیت بن گئی ہے تو پھر پہلے اس کا تدارک کیا جائے, یہ لازمی ہے. اس کے لیے دیکھیں 2 سطحوں پر کام کرنا پڑے گا. ایک سطح ہوتی ہے کہ اس کا فوراً تدارک کیا ہے فرسٹ ایڈ کے طور پر, نمبر 1. نمبر 2 پھر اس کے لیے میڈیسن کیا ہے, اور نمبر 3 پھر اس کے لیے غذا کون سی ہے. یہ 3 مرحلوں میں ہم نے چیز ان سب کو دیکھنا. مرحلہ بات پہلی بات ہم کر چکے. دوسرے حوالے میں اب دیکھیں, ایک جو بچہ ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے آج کل ہیضے کی کیفیت سے گزرا, اس کے لیے میں آپ کو یہ ایک چھوٹی سی ریمیڈی اپنے ناظرین کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک تو نمکول ہے جو بازار سے مل جاتا ہے. بالکل, اگر یہ نہیں ہو سکتا, اور یہ خوبصورتی ہے طب اسلامی کی, طب قدیم کی, کہ آپ کا کچن جو ہے آپ کا کلینک بھی ہے. اچھا, ہمارا کلینک جو کچن ہے وہ ہمارا کلینک, آپ کا کلینک بھی ہے. یہ بڑی خوبصورت چیز اس میں موجود ہے. اب چونکہ ہم ذرا تھوڑے سے ممی ڈیڈی ماحول میں چلے گئے ہیں, ریڈی میڈ چیزوں کی طرف جا رہے ہیں, تو میں وہ آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنے کچن میں جائیں اور ہربل آپ جو ہے اپنا نمکول بنا سکتے ہیں. وہ کیسے؟ جی میں وہ آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جائیں باورچی خانے میں, وہاں سے نمک لیں 1 چمچ, 1 چمچ نمک لیں, 1 چمچ آپ چینی کا لیں, ٹھیک ہے, اور 1/4 اس میں آپ 7 لیموں ملا لیں. 7 لیموں سے ٹاٹری مراد ہے, ٹاٹری جسے ہم بڑی کامن زبان میں کہتے ہیں. اچھا چلیں, بعض اوقات وہ نہیں بھی ہوتی تو سوڈا گھر میں ہوتا ہے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا کھانے والا, وہ تھوڑا سا 1/4 چمچ یا اس سے تھوڑا سا کم ہے, اس کو ملائیں, گرینڈ کریں, لیٹر پانی کی بوتل بھریں, گرم کر لیں اس کو پانی کو, کیونکہ ہیضے کی کیفیت میں یہ بات بڑی لازمی ہے کہ آپ ایسی غذائیں اور ایسا پانی جس میں کوشش کریں کہ وہ ابلا ہوا ہو, منرل نہ بھی ہو, کوئی بات نہیں ہے, اس کو ابال لیں, ابال کے اس کو ٹھنڈا کر. یہ 1 لیٹر میں جناب 1 چمچ ڈالیں, آپ کا گھر میں نمکول تیار ہے.
یعنی کہ اگر ایمرجنسی ہوگی، ایمرجنسی گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، آپ کچن میں جائیں، وہ خود تو نہیں کھانا تیار کر سکتی ہے. بالکل. اچھا اب بچوں کو جناب الٹیاں اور دستوں کی کیفیت ہے، اب کوئی گھر پہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ کا کچن آپ کے لیے کلینک ہے. یہ بھی میں ایک آپ کو بتاتا ہوں، اور میں ناظرین کو کہوں گا آپ ذرا آزما کے دیکھیں. وہ کیا ہے جی، باورچی خانے میں گرم مسالے میں دار چینی موجود ہوتی ہے، بالکل ایسے، لونگ موجود ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پودینہ ہم اکثر سبزیوں میں ہمارے گھروں پہ موجود ہوتا ہے، نہیں تو باہر دکان پہ وہ سبزی والی دکان سے ہمیں اویلیبل ہو سکتا ہے. بالکل ایسے. 1 کپ پانی کا جناب 3-4 اس میں لونگ ڈالیں، دار چینی کے 2 ٹکڑے ڈالیں اس میں، اور اس میں جناب پودینہ ڈال دیں 3-4-5 یعنی 7-8 کی تعداد تک آپ پتے اس میں مسل کے ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ان کے لیے ہے چونکہ تدارک پہ بات کر رہے ہیں، ہربل ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس میں جب وہ ابل جائے اسے اتاریں، اس میں جناب آپ 3 چیزیں یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس لیمو ہے، لیمن موجود ہے، بالکل، تو آپ جناب اس کو کاٹیں اور آدھا جو ہے اس کا ارک جو ہے وہ نچوڑ دیں اسی کاوے. اچھا اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے، 7 لیمو آپ کے پاس گھر میں موجود ہے، تو اس کے 2-3 دانے اس میں ڈال دیں. اچھا چلے وہ نہیں ہے تو انار دانہ ہے، بالکل، انار دانے کو آپ جناب اس میں پھر اس کو ابال لیں. جب کعبہ تیار کر رہے ہیں تو پھر وہ اسی میں جناب وہ آپ دینا شروع کر دیں بچے جن کو قے یا دست کی کیفیت ہے. خصوصاً قے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ خصوصاً ہیضے کی کیفیت بنتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ 1 چمچ پانی پلایا باہر، بالکل ایسے، یعنی وہ پانی کے ساتھ ساتھ دیگر بھی جو ہے وہ اس کا اخراج ہو جاتا ہے. وہ کوئی بھی غذا جو ہے وہ بالکل ٹک نہیں رہی ہوتی، بالکل کوئی چیز کھاتے ہیں وہ فوری طور پر ومٹنگ ہو جاتی ہے. اس کے لیے جناب آپ 1 چمچ سے یہ شروع کریں، آپ دیکھیں گے کہ بڑے خوبصورت طریقے سے، خصوصاً کیونکہ ہم ڈی ہائیڈریٹ کے تحت بات کر رہے ہیں اور اس کے کازز میں، اس کے اسباب میں ہم نے کہا کہ ڈائریا بھی ہوتا ہے، بالکل، تو یہ اس کے لیے یہ ریمیڈی میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں. تو یہ آپ ان کو دینا شروع کریں، ٹھیک ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ 1 چمچ کے بعد پھر وہ اس کے نتائج آپ کو آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. حکیم صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے موسم گرما کے حوالے سے ہمارے پروگرام میں مفید بات کی اور مفید نسخہ جات آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا. اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ جیسے جیسے موسمی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو عام بیماریاں پائی جاتی ہیں انسانوں میں، اس پہ بھی آپ کو ہم تکلیف دیں اور اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں. ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے خصوصی وقت نکالا. جی بہت شکریہ سر. میں انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ یہ خدمت کا جو سفر ہے اس کو آگے بڑھائیں. میں آپ کا بھی ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں، آپ کا، آپ کی ٹیم کا میں شکر گزار. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کی ملاقات اپنے مہمان حکیم محمد شاہجہاں اقبال صاحب سے کروائی. ان سے موسم گرما میں ڈی ہائیڈریشن کی علامات، نقصانات اور علاج پر تفصیلی بات کی. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل 50 نیوز کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. ہمارے پروگرام کے متعلق ضرور فیڈ بیک دیجئے گا. ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.